دنیا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ اس کی مثال اس کشتی کی سی ہے جو جب تک پانی میں ہے تب تک سلامت ہے، لیکن یہ پانی اس کشتی میں آ جائے تو پھر کشتی غرقاب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی ہوس، مالی مفادات، حل من مزید کی طلب، یہ انسان کو اللہ سے تو غافل کرتی ہی ہے، اسے خود بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ جسمانی بیماریوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن نفسیاتی عوارض، روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، یہ کس طرح سے انسان کو متاثر کرتی ہیں، کس طرح اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں، اور بالآخر اس دنیا میں رہتے بھی وہ نشان عبرت بن جاتا ہے۔ جس طرح فرعون غرقاب ہونے کے بعد بھی آج تک، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم اسے رہتی دنیا تک عبرت کا نمونہ بنا دیں گے، ہم یہ دیکھتے ہیں قارون بھی ہمارے سامنے ہے، حامان کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، نمرود بھی ہے، شداد بھی ہے۔ تو یہ سب محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور بصیرت بھی ہے۔ تو انسان جب مالی مفادات کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہ خود سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور دنیا اس میں اس حد تک سرایت کر جاتی ہے کہ پھر وہ دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، تو ایسے میں بہت ساری نفسیاتی بیماریاں بھی اسے گھیر لیتی ہیں۔ آج انشاءاللہ اسکیزوفرینیا، ڈاکٹر صاحب اس بیماری کو، یہ عام طور پر جو ایک ہمارا عام طبقہ ہے وہ نہیں جانتا ہے، لوگ اسے پاگل پن سے تعبیر کرتے ہیں، مال خولیا کہتے ہیں کہ تو پاگل ہو گیا ہے، اپنے آپ بڑبڑا رہا ہے، لیکن کیا یہ جو کیفیت ہے یہ کسی نفسیاتی مرض کی نشاندہی کرتی ہے؟ اور اسے طبی نقطہ نگاہ سے اگر آپ جانچتے ہیں تو کس طرح جانچتے ہیں؟ جی، جس طرح سے دیکھیے ہماری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو تو ہم ایک دم سمجھ جاتے ہیں، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، پیر میں درد ہو رہا ہے، یا کہیں سوجن آ گئی ہے یا ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ہم ایک دم علاج کراتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ اور دماغی بیماریوں میں ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے اور نہ ہی اس پہ توجہ دیتے، اور آج تک یہ خیال رہا لوگوں کا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو جو یہ وہم ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے یا سیزوفرینیا ہو جاتا ہے، ایروٹومونیا ہو جاتا ہے، یہ ساری جو بیماریاں ہیں، انگزائٹی، اسٹریس، تو یہ جو ہے ذہنی بیماریاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ذہنی بیماری ہیں، مثال کے طور پہ سیریبل ایٹروفی ہو جاتی ہے یا تھیلامس میں اٹیک ہو جاتا ہے جو ہماری برین کا جو اسٹیم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری بیماریوں کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے سائنس نے بتا دیا ہے، ورنہ پہلے لوگ جو ہیں عام طور سے جو ہیں جادوگروں کے پاس میں جو اس طرح کے اوجھا ہوتے تھے ان کے پاس یہ ساری مریض کو باندھ کے رکھتے تھے، اور وہ سپر اسٹیشن میں وہ بھی جیتا تھا، مریض کے جو لواحقین تھے وہ بھی تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ ایجوکیشن پھیلی ہے، اور ایجوکیشن بھی ایسی ہوئی کہ اللہ نے بڑا اچھے اس کے ٹیسٹ دے دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایم آر آئی ہو گیا ہے، ایم آر آئی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے برین میں ایٹروفی ہے، سیریبرل ایٹروفی ہے، کوئی اور بیماری چل رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی ٹیسٹ آنے لگا ہے، اس بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اور جی ساتھ ساتھ سمٹم سے بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں، ہم سمٹمز کی طرف ہی آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ عام طور پر ان کی علامات ہوتی ہیں، لیکن یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان میں انسان کا رویہ، اس کا سلوک، اس کا برتاؤ تھوڑا اب نارمل ہو جاتا ہے۔ تو کس طرح کسی رویے کو کسی بیماری کا انڈیکیشن سمجھا جا سکتا ہے، علامت سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ کا ایک بہت ہی واضح نظام یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، تو اس کو عقل دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کا ہی ٹیسٹ لیا ہے، اور گائیڈنس کے لیے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جتنے نبی آئے ہیں پہلے وہ بھیجے ہیں۔ تو یہ ہمیں ضروری دے کہ جب بھی دو ٹیمیں یا دو آدمی کشتی لڑتے ہیں اور دونوں ایک ہی طاقت کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے، وہ بھی دو بھی ورلڈ لیول کا، وہ ورلڈ چیمپئن بن جاتا ہے، دوسرا نہیں بن پاتا۔ تو کیوں نہیں بن پاتا؟ کہ وہ اس کا جو برین میں کمپلیکسٹی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، تو جس کے آدمی کے واضح کلیئرٹی ہوتی ہے تو وہ آدمی جو ہے جس کے کمپلیکس فری کہہ لیجیے اسے، کمپلیکس فری آدمی جو ہے وہ فتح یابی حاصل کرتا ہے، ایسی وہ زندگی میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن آپ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو سورہ رات کی آپ آیت پڑھیں، 20ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دیکھیں اللہ نے یہ اس مینٹل ڈیزیز کو قرآن میں دل کا روگ بتایا ہے۔ دل سے مراد یہ ہے چونکہ لوگ دماغ کو دل سمجھتے ہیں، تو دل سے مراد یہ ذہنی بیماری۔ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر ذکر صرف ذکر لپ سروس نہیں ہے، بلکہ ذکر کا مطلب یہ کہ جو گاڈ اورینٹڈ لائف نہیں جیتے بلکہ ورڈ اورینٹڈ لائف جیتے ہیں، تو ان کو یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے مینٹل بیماری کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن اسے ہم تلاش کریں اس چشمے سے
کہ جس چشمے سے اللہ نے بتایا کہ صرف ایک آیت کا ایک مطلب نہیں سمجھے، بلکہ تنگی کا مطلب یہاں پر ذہنی بیماری ہے کہ انسان کا ذہن جو اب تک کشادہ تھا وہ تنگ ہو گیا ہے. تنگ سے مراد یہ ہوتی ہے اسے اب ایک مثال کے طور پہ سیب ہے یا کوئی چیز ہے دو دکھائی دے گی، اور یہ اس بیماری کی پہچان ہوتی ہے. یا اسے سڑسڑاہٹ معلوم ہوگی، اسے یہ محسوس ہوگا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے، جاسوس لگا ہوا ہے. یا اسے یہ خیال آئے گا کہ فلاں ہیروئن مجھ سے لو کرتی ہے، فلاں آدمی مجھ سے پیار کرتا ہے. مطلب یہ سب خیالوں میں ہوں گے. یا وہ کبھی کبھی یہ اعلان کر دے گا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. مطلب وہ اس وہم میں جیتا ہے. خاص طور سے اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، اسے ایروٹومونیا کہتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں اللہ کا یعنی کہ اوتار ہوں یا کوئی اور چیز ہوں. تو اس طرح سے وہ اعلان بھی کر دیتے ہیں سماج میں. تو یہ ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ تربیت اس کی مگر بچپن سے ٹھیک سے نہیں ہوتی انسان کی. اور اس کو ہمارے گھر سے، جو ہمارا گھر ہے وہ ہمارا ایک اسکول ہے بہت بڑا، خاص طور سے اس کی ماں اور باپ. ہم ہر وقت جب اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، خدا کی جانب صرف کچھ رسمیں ادا کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ سارے کام جو ہیں وہ دنیا کے کرتے ہیں. تو وہاں پر بچوں میں یہ چونکہ بیماری ہوتی ہے، اور خاص طور سے جو بچوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ 18 سے 35 سال کی ایج میں بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے.